ٹھیک ہے نا یار سر ایک منٹ وہ بھی رکھیے گا. چیلنج کمپلیٹ کرنے دو بھائی پلیز. مجھے دینے میں تو دے جواب پورا. میں دینے نہیں صرف دے یہ رہا. کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ جو عقیدہ ہم بتاتے ہیں اور جو ہمارے حوالوں کا فہم ہم بتاتے ہیں جو ہمارا حق ہے اس پہ آپ لوگ ایک بھی اعتراض نہیں کر پاتے. ایک بھی اچھا اعتراض. ٹھیک ہے. ہر استغفر اللہ. اعتراض کر رہا آپ تو اپنی ہوں بتائی ابھی ہوئی کرنے باتوں پہ نہیں دے کرتے رہے ہیں. تم. چلیں جزاک اللہ, میں اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ. چلیں جاؤ. چلو ٹھیک ہے. ایسے ٹھیک ہے. تھوڑا ہی اللہ ہوتا ہے تو حافظ. سیکھر ایک ٹھیک ہے سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب مجھے وہ تھوڑا بزی موقع ہوگا دے نا, دیں. بزی ہو گئے ہوں گے. اب اچھا مجھے میں موقع دے دیں. کیونکہ میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ میں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھ گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ گئے ہیں. یہ جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں نا, جو انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہے بٹوین عیسیٰ علیہ السلام, اب چاہے وہ عمر کا بتا رہے ہیں, خوراک کا بتا رہے ہیں, زمین میں دفن کا بتا رہے ہیں, آسمان پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ افضلیت میں نہیں آتا. اب آپ اپنا پوائنٹ رکھیں جو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے. سنیے گا, میں ان سے اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے یہاں پہ وہ کہتے شرک پہ ایگری کرو, کہ یہاں پہ شرکیہ بات ہو رہی ہے. مرزا صاحب نے یہاں پر باب باندھا ہے توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں مدفون ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے آسمان پہ بٹھایا, آپ خصوصیت انہیں دے رہے ہو, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے. اللہ کے رسول 63 سال 100 سال بھی نہیں جی پائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سے جی رہے ہیں, اس سے توہین ہوتی ہے اللہ کے رسول کی. ہر پہلو سے وہ یہ لکھ رہے ہیں. اگر نہیں یقین یار تم دوسرا ریفرنس لے لو, یہاں پہ بھی مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ تب بھی میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مسیح کی خصوصیت نہیں ٹھہراتے, مگر وہ خود موجودہ حالت میں میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں قرآن یہاں پہ لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کمزور نبی سمجھا ہے کہ انہیں زمین میں مدفون کرتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کو آسمان پر چڑھاتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو آپ کے جلال اور شوکت کے لیے غیرت ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. سیکر بھائی, اپنا ڈنڈا پیر بھائی, یہاں پر بات غیرت کی, یہاں پہ بات توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے دونوں جگہوں پر. یہ میں آپ کو تشریح دے رہا ہوں مرزا صاحب کی. یار وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے دلائل آپ بتا رہے ہیں نا کہ اس بیس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ریزن ہے. جی اب اصول یہ ہے ڈنڈا پیر بھائی, آپ کے آگے میں نے باب اس وجہ سے باندھا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک تحریر دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تحریر کا نام ہے مسیح موت کی ایک جزوی فضیلت, اور یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ملفوظات سے آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے, آئے پڑھتے ہیں کمپلیٹ حوالہ میں نے آپ سر یہ لے جلد دوم پیج نمبر 99 لے لے, آپ لے لیا. اب مسئول یہ ہے کہ کسی بھی سینس میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول پہ فضیلت ملے کسی بھی سینس میں مرزا صاحب کی نظر میں, خود ساختہ اصول کے مطابق بھی وہ توہین رسول اور بغیرتی کا عالم ہے. انہوں نے دونوں لفظ یوز کیے, میں نے نہیں, انہوں نے یوز کیے, توہین رسول اور بغیرت. دلائل دے دیے آپ کو کہ یہ دے دلائل دیا جو ہے نا اس بیس پہ. ہاں اب مرزا صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں, یہاں سے پڑھتے ہیں, پھر تبلیغ کے تمام سامان ان کے لیے مہیا کر دیے جیسا کہ خدا نے ریل, تار, ڈاک, مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے مہیا کر دیے جو پہلے انبیاء کو حاصل نہ تھے. ہمارے واسطے یہ ایک جزوی فضیلت ہے. سمجھ لگی ہے؟ مرزا صاحب کہہ رہے پہلے انبیاء کے دور میں ریل, تار, ڈاک وغیرہ نہیں تھے اور اسباب نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, اس اور ہمارے زمانے میں ہے اور مجھے جزوی فضیلت حاصل ہے. ڈنڈا پیر بھائی کو غلط بیانی کی ہے میں نے ابھی تک نہیں, کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے ریفرنس کیوں پڑھا, رائٹ؟ Obviously, اور اس نہیں سوچ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں, ہم آپ کو توڑ گھر تک پہنچائے گے کہ ایسا کیا مجبوری پڑ گئی کہ ہمیں ریفرنس سے کوٹ کرنا پڑ گیا. یہ لے آ جائے آپ. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھی. اسی لیے
قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا۔ دوسرا فرض منصبی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ یعنی تکمیل اشاعت ہدایت جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا اس وقت باعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا۔ میرا ایک ہی سوال ہے، اگر مرزا صاحب وہ فرض منصبی اکارڈنگ ٹو جو مرزا صاحب نے لگایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر پورا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے پورا نہیں کیا، کیا وہ فضیلت لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو انہیں وہ دے رہا ہے جی کرو کمپلیٹ، میں اس کا جواب دیتی ہوں دے۔ ہاں، دوسری بات، کیا مرزا صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے؟ اور اگلا لفظ بغیرت کا وہ میں بولوں گا نہیں کیونکہ غیرت کا لفظ ہے وہ میں بولوں گا نہیں کیونکہ I will hold my response، کیونکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ورنہ میں لیتھل چلا جاؤں گا اس پہ پھر مرزا صاحب پہ۔ تو میں نے اصول باندھا ہے، خصوصیت کا آپ جواب دے دیں آپ بائی آل مینس۔ دیکھو پہلا حوالہ جو آپ نے دیا ہے نا، جی نبی بھائی ایک سیکنڈ اصول کلیئر کرنے دیں تاکہ سر اصول آپ کا یہ ہے، آپ نے کیا اصول بنایا ہے وہ مجھے بتائیں نا، کیونکہ وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی عمر کے اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ ادھر نہیں، پہلے سن لے، ایک دم تاڑیاں نہیں مارتے، ادھر بعثت ثانی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں دوسری پر بعثت حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ، وہ زیادہ بڑا، وہ آپ زیادہ بڑا وہ گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرا، ٹھیک، فرض مطلب جو اللہ نے ان کو دیا ہے، منصبی جو اللہ نے ان کو منصب میں وہ فرض دیا ہے، اور وہ کیا دیا ہے اشاعت کا کہ یہ آپ کا فرض ہے، آپ نے یہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باتیں آگے سے آگے چلی جائیں گی کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ ہے، وہ ساری باتیں بیچ میں آ جائیں گی، اور اوپر سے وہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ پورا نہیں کیا ہو سکا ان سے، تو وہ تو خیر ڈفرنٹ بیچ میں چیزیں آ جائیں گی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصول کیا قائم کر رہے ہیں آپ، یہ بتائیں۔ اصول بہت سمپل ہے، مرزا صاحب نے اصول، اباجی لفظ اصول کو سمجھے گا آپ، اصول کانٹیکس سے ہٹ کے ایک اصول باندھا گیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی پہلو میں اگر آپ کسی بھی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصیت دیتے ہو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے اور وہ ایک بغیرتی کا عالم ہے، یعنی کہ دنیا ہے، یعنی وہ یعنی کہ غیرت نہیں گوارا کرتی، کوٹ آن کوٹ، ٹھیک ہے؟ غیرت گوارا نہیں کرتی، دس از واٹ آئی ول سے، ٹھیک ہے؟ اگر وہی خصوصیت مرزا صاحب لے جائے تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں، میں نے کہا اگر مرزا صاحب فضیل نہیں چھوڑے، اصولی طور پہ بات کرتے ہیں، نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ اچھا کیوں نہیں ہوگی؟ پھر تو اصول ہی ٹوٹ گیا۔ میں بتاتی ہوں نا، ایک طرف آپ نے جو ہے، اب غور سے سننا، حوصلے سے سننا، یہاں پر ہے کہ مقام پہچانو، مقام جو جماعت احمدیہ کے اندر مرزا صاحب کو جو سمجھا جاتا ہے اس مقام کے حساب سے پہلا حوالہ آپ نے پڑھوایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ نہیں ہے۔ جو یہ والا حوالہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے وہی فرض منصبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کرنے تھے تو وہ ان کی بعثت ثانی نے پورے کیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو بعثت ثانی، اچھا جی، روحانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی رہی؟ وہ ہے میں چیز، اب موقع دیجیے گا، آپ کہہ رہی ہے کہ مرزا صاحب نے پورے کیے، مرزا صاحب نے پورے کیے، وہ کام ہے کس کے تھے؟ جسمانی طور پہ کام ہے کس کے تھے؟ جس کے تھے اسی نے پورے کیے۔ نہیں، نام لے نا، اس شخصیت کا نام لے، کس شخصیت کے نام تھے؟ کیونکہ اب یو کیم فارورڈ، سو لیٹس ہیو اٹ، کس کے نام تھے؟ چلو سورہ جمعہ کے اندر پہلی بعثت اور جو آخری نام مینہم ہے اس کے اندر کیا دونوں بعثتیں ایک ہی کی نہیں ہیں؟ تو چاہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بعثت پہلی بعثت پہ فضیلت لے سکتی ہے، ثابت کروں؟ جزوی فضیلت لے سکتی ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ بعثت ثانی کا عقیدہ اگر سمجھ آ جائے، کیا بعثت ثانی پہلی بعثت پر فضیلت لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا، کیونکہ پہلے صاحب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کھڑے کر رہے ہیں بیک وقت۔
ان کے مطابق لے سکتی ہے, لیکن آپ بات کریں پہلے. بہن کسی بھی قسم کی کامنٹ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوسری بار کو ایون دو کہ چھوٹا سا 0.001% کام بھی کرنے سے جو پہلے سے زیادہ ہے, میں مائنر بات کر رہا ہوں, حالانکہ مائنر بات نہیں ہو رہی, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پہلی بعثت میں یہ کمی 0.001 کی رہ گئی تھی. مجھے جب سے بعثت ثانی کا عقیدہ سمجھ آیا ہے, جماعت کا ایک جو بنا ہوا ہے نا کانسیپٹ, مجھے یہ چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں. مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ لوگ کیسے وہ یہ سب چیزیں لکھ گئے ہیں. پہلے میں سوچتی تھی, تڑپتی تھی, مچلتی تھی. چلا موقع اس کا دیجیے گا. میں ان باتوں سے متفق ہوں یا نہیں ہوں یہ بات نہیں ہو رہی ہے. سوری, جس طرح سے خلیفہ ثانی لکھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا اصل بات یہ ہے ڈنا پیر بھائی, آپ کے لیے اور باجی آپ کے لیے اسپیشل اصول ہے. اصل بات یہ ہے, اب اصول دے رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے دعویٰ کر کے پھر ناکام اور نامراد دنیا سے چلے گئے, ان کی پردہ پوشی کے لیے باتیں بنائی گئی ہے. کون لوگ؟ جو لوگ بھی, مجھے نہیں پتا, جو لوگ. کیا آپ کی جماعت بعثت ثانی مان رہی ہے؟ آج اب میدان میں آپ وآخرین منہم سے کیا نکلتا ہے؟ وہی تو نکلتا ہے شروع تو پھر آمد دو ہے, دو آمد ہے. بعثت ثانی دو آمد ہے نا. ہاں, دو آمد کی ضرورت کیوں پڑی؟ چیز محمد کو تک ملی. دو آمد کیوں ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, دو آمد کیوں ہوئی ہے؟ سورہ جمعہ کے حساب سے جو پہلی آمد نے کرنا تھا وہی دوسری آمد نے کرنا تھا بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے. نہ پہلی آمد جو نہیں کر پائی وہ دوسری آمد نے کرنا ہے. مرزا صاحب نے لکھا ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا, اسی لیے بعثت ثانی کے قرآن مجید میں وعدہ دیا گیا ہے. ابھی رضی بھائی نے کہا ہے کہ ہم کوئی فضیلت نہیں مانتے, غلط بات ہے. ابھی آپ جزوی فضیلت مان رہی تھی مرزا صاحب کے ریفرنس سے, آپ ان وہ کو میں کیوں لے رضی کر آ بھول رہی گئی ہے؟ تھی نا بیچ میں. تو پھر میں نے آپ کو کوٹ کیا مرزا صاحب ملفوظات میں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے جزوی فضیلت حاصل ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جزوی فضیلت کیا ہوتی ہے. نہیں جانا ابھی, جزوی فضیلت پہ نہیں جائیں. چلے ٹھیک ہے. جو اصول بنایا تھا اس کے اوپر آئیں کہ پہلے جو حوالے کے اندر اصول بنا تھا اس میں دو شخصیات کون تھی؟ دو الگ الگ تھیں. وہ مرشد بھائی وہ دو الگ الگ تھی. وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جزاک اللہ خیر. اب دوسری بعثت میں, جو دوسرے حوالے میں, دوسری بعثت دوسری نام تو بعثت لینا میں جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اوکے پہلے دونوں ہاتھ ہیں, یہاں پہ ایک عامی ہے اور ایک ہاتھ ہے. پھر آپ لوگوں نے بعثت ثانی کا عقیدہ سمجھا ہی نہیں. نہیں, چلے مجھے یہ کہہ رہا ہوں اتنا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گی نا تو یہ یہاں پہ وہاں پہ دو رسول ہیں جن کا کمپیریزن کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی شان کم کرتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے. اصول ہے بالکل. جیسے یہ اصول ہے, مرزا صاحب اصول دے کے کہتے ہیں خدا کے, میں آپ سے کرتا ہوں باجی ٹھیک ہے, خدا کے سچے نبیوں اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنا کام کی تکمیل کر کر مرتے ہیں. ان کو اشاعت دین کے لیے مہلت دی جاتی ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, ٹھیک ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد اول میں انہیں اشاعت دین کی مہلت دی گئی, اور کیا وہ کام تکمیل تک پہنچا کے گئے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. نہیں تو کیا کون بڑھے گا؟ کروڑپتی کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ جی کیونکہ پیچھے مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور مرزا صاحب کھڑے ہوئے آپ میرے ساتھ. دیکھو جب بعثت ثانی کا عقیدہ سمجھ لینا تو ٹھیک ہے, یہ باتیں جو ہے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے آپ جو سوال رکھو گے, الگ نہیں کوئی ذات میری تم ہی تو ہو کائنات میری, وہی ہے وہی.
وہ ہے چیز میں چیز مجھے کیا ہوں بس فیصلہ یہ ہے. ایک سوال کا جواب، ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا بیست ثانی جو ہے اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ قرآن کے خلاف جائیں گے؟ نہیں تھی میں یہ مرزا نہیں پوچھ رہا. نہیں ڈنڈا پیر بھائی اس کو تھوڑا ایزی کریں، باسط ثانی کا مطلب پوچھیں. نہیں پہلے وہ تو مطلب بعد میں پوچھیں گے نا، لیکن پہلے یہ کیا اس کی ضرورت ہمیں ہے یا تھی، یہ بتا دیں. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہی ہیں، تو آپ لوگ اس کا انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ فائنل ہم نے کر دیا کہ قرآن اور حدیث یہ کہہ رہی ہے آپ کے مطابق کہ ضرورت تھی. ٹھیک ہو گیا. تھی مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا. ایک عقیدہ سمجھنے سے میں سارے حوالے کور کر سکتی ہوں. نہیں وہ مجھے پتا ہے، لیکن تھی نا، اس پہ تو آپ ایگری ہوگے نا، آپ قرآن اور حدیث سے بتا رہی ہیں آپ کے ہاں مطابق. میں ٹھیک ہو گیا. ڈسکلیمر دے دوں. اب نہیں میں اب اس وقت اگلا جو ہے نا چھوٹا سا کمپاؤنڈ کوسچن ہے، اپنے پرسنل کیوں تھی؟ عقائد بس کی یہ بات نہیں بتا کر دیں. رہی. اچھا آپ پرسنل کیپیسٹی میں بات نہیں کر رہی. ٹھیک ہو گیا جناب بھائی، انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے، میں ویری کلیئر. جو جماعت احمدیہ کے جو میں نے کتابوں سے عقائد سمجھے ہیں، سارا دیکھا ہے، اس کے حساب سے بات کر رہی ہوں. اور اگین میں جماعت کی کوئی نمائندہ بھی نہیں ہوں. اب جو مرضی سوال کرو. بتا دیں. ٹھیک ہے، کیوں تھی یہ بتا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ وہ آخرین منہم، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا. غلط بات. آپ جماعت احمدیہ کے بنے ہوئے ریپرزینٹیٹیو، کیوں نہ آپ یہ جملہ پڑھ دے، پہلی 2 لائنیں پڑھ دے. نہیں مطلب اسی لیے نہیں میں اب اپنے نہیں رکے، اب موقع دے دے. آپ وہ لکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اسی لیے ڈنڈا پیر بھائی اسی لیے آ گیا، اسی لیے قرآن شریف کی آیت میں چلے، اس لیے قرآن شریف کی آیت میں جو آپ آیت پڑھی تھی وآخرین منہم لمحہ یلحقوا بہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا. آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کچھ اور ہے بتانے کے لیے کہ اس وجہ سے جو ہے نا بیست ثانی آئی؟ سبحان اللہ، اللہ کے کام ہے، بندہ اس میں کیا کر سکتا ہے. اب باجی میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب آپ مجھے چاہ رہے کہ میں اپنا حکم کا ایک نکال کے آپ کے آگے رکھوں اور پوری جماعت کا نیریٹو اٹھا کے. ڈرا بھی بھائی اتنے سخت والے پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں اللہ کے کاموں پہ؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. نہیں آپس کی بات ہے ڈنڈا پیر بھائی، آپس کی بات ہے. جس اصول سے مرزا صاحب نے خود کو ثابت کیا نا، اسی اصول سے ان کے بیٹے اور مرزا طاہر صاحب نے مرزا صاحب کو سائڈ پہ کیا. پتا آپ کو لکھ کے کہ کوئی نہیں ہوئی تھی شاد، لیکن چھوڑے. 140 سال سے نفس چوچو جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو نفس چوچو وہی آ گیا کالے منہ والا. بڑی اچھی بات کی ہے. اس کو نہ اتارنا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے نا. ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ جائے. وہ مجھے پتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی ہے. آ سکتے ہوئے وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو وفات پا چکے کیوں ہیں. نہیں آ سکتے؟ ممکن ہے، امکان پہ سب کچھ جائز ہے. ممکن ہے، لیکن ان کی وہ فوت ہوئے بندے ہو گئے ہیں نا، ان کی جگہ پر آپ اللہ تعالیٰ پہ مسیح آ پابندی چکا لگا ہے. رہے ہیں. اور نہیں اسامہ بھائی، اور یہ وہ فوت ہوئے ہیں، یہ آپ نے قرآن سے پڑھا ہے نا؟ نہیں، دوسری بعثت نے الہاماً بتایا ہے. نہیں اچھا، اس کا مطلب قرآن میں کوئی 30 آیتیں نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت نے ہمیں بتایا یا جماعت کو بتایا کہ قرآن کی 30 آیات ثابت کرتی ہیں، لیکن الہام تو ہوا تھا نا. ہاں، اب یہ بتائیں کہ اسی بعثت نے یہ بتایا کہ میں کیوں جو ہے وہ میرا دوبارہ صدقہ آیا اتار ہوں. دو، میں کتنی تیز ہو گئی. ماشاءاللہ یہ آخری سوال ہے کہ اسی بعثت نے دوبارہ بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں. ان کے روحانی استاد نے، ایک باپ اپنے بیٹے کے کام کو مکمل کرنے آتا ہے. یہ باپ تھا، یہ تو ان کے ہاتھ ہونا چاہیے تھا. اور یہ ایک سیکنڈ، کیا دوبارہ بولیے گا؟ ایک باپ جو اپنے کام چھوڑ جاتا ہے تو آ کے بیٹا پورا کرتا ہے. چلے شکریہ، یہ آپ نے مان لیا. اور اس زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی،
اس زمانے میں تھی ریل گاڑی. وہ اس پہ آتے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ مان رہی ہیں کہ باپ نے کام نامکمل کیا, رائٹ؟ ایسے نہیں کہیں, وہ باپ ہی کا بعثت ثانی ہوئی ہے. یار میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ مان رہی ہیں نا کہ باپ کا کام مکمل نہیں تھا جو بیٹے نے آ کے پورا کیا, رائٹ؟ اگین آپ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. بس ٹھیک ہو گیا اسامہ بھائی, اب آپ کی باری ہے. چلے میں ان کی دلیل توڑ دیتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات تو بتائے, اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی باپ کا درجہ دے رہی ہے ان دی سینس آف مرزا صاحب, اور ان کو روحانی اولاد ڈکلیئر کر رہی ہے, کیا صحابہ کرام بھی روحانی اولاد اب ڈکلیئر کرے گی؟ کیونکہ اب میں اب کیونکہ بات سنجیدہ ہونے لگی ہے, کیا آپ انہیں ڈکلیئر بات کرے سنجیدہ گی؟ ہے. ہاں آپ اگین سنجیدہ ہے. رتبہ سمجھیں. نہیں کیا صحابہ روحانی کرام, اولاد, نہیں سمپل از دیٹ, کیا صحابہ کرام اللہ کے رسول کی روحانی اولاد ہے؟ سمپل نو, یس, اٹس ویری سمپل کیس, یس اور نو, آئی ول انڈرسٹینڈ آٹومیٹکلی. ایک غلطی کے ازالہ میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن قیامت میں سب کے باپ ہوں گے. تو اس تو پھر لحاظ آپ سے نے اس مرزا طور صاحب کو سے, کیسے بیٹا بنا دیا؟ ابھی آپ کہہ رہی وہ باپ نہیں ہے, دوسری طرف کہہ رہے باپ ہے. کیونکہ بعثت ثانی تابع اپنے مطبوع سے سب کچھ حاصل کرتا ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں والیوم 3 میں کہ جو رسول بھیجا جاتا ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا. یہ تو اصول بالکل آپ نے صحیح خود ہی توڑ فرماتے دیا ہیں. مرزا. تو پھر مرزا صاحب اللہ کے رسول کے تابع ہیں؟ نہیں 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 نہیں, وہ تو پھر ان باپ کی بیٹے کا رشتہ آپ نے کیسے کام کیا ہے اگر تابع نہیں ہے تو؟ مطبوع اپنے تابع سے سب کچھ لیتا ہے. آپ پھر سے مجھ سے یہ بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, مرزا صاحب نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی, رائٹ؟ میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی, یہ آپ کہہ رہی ہے, اور انہوں نے یہ درجہ حاصل کر لیا, کامل اطاعت, کامل اطاعت کی. تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ کیا نام ہے, اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہی نہیں کسی کی اطاعت کرنے کے لیے سوائے اپنی. وہ شریعت والے ہوتے ہیں. نہیں, مرزا صاحب نے صاف کہا حضرت عیسیٰ کیا آپ کی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت نبی مانتی ہے, شرعی نبی مانتی ہے؟ ذیل و بروز تو نہیں مانتی نا. نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تو نہیں ہے نا آپ کی جماعت کے مطابق؟ نہیں. مرزا صاحب نے اس پرائے میں کہا ہے کہ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ یہ امتی بار بار بناتی ہے تو آپ کہتے ہو انہیں نا, تابع کر رہی ہے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو آپ بار بار یہ کہتے ہو نا آپ کی جماعت, تو آپ میرے سورس کے اوپر سالٹ چھڑک رہے ہوتے ہو. تو پھر میں آپ کو کیا مخاطب کروں, آپ خود کو آپ کہیں کیا جماعت احمدیہ میں, پھر مجھے یاد آ جاتا ہے اپنا اخراج, تو آپ کو جماعت احمدیہ میں. میری بات بڑی سمپل سی ہے, ایک ہی سوال ہے, چلے میں آسان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, میرا یہ مسئلہ حل کر دے. کیا پہلی بعثت میں مرزا غلام احمد صاحب نے کیا پہلی بعثت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ٹھیک ہے, کو مہلت دی گئی تھی کہ وہ تکمیل اشاعت ہدایت کر کے وفات پائے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی. تو اگر ایک کام انہوں نے کر لیا, ایک کام جو ہے دوسری بعثت کر لے گی. ہاں, لیکن کیا اللہ کے رسول کو پہلی, سوال سنیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بعثت میں جو 1400 سال پہلے تھے ان کو مہلت دی گئی تھی کہ وہ اشاعت ہدایت تکمیل کر کے جائے, تکمیل ہدایت شاید؟ اب سمجھ آتی ہے کہ رضی بھائی دن رات آپ کو آپ کے ہی علماء کے کیوں حوالے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روحانیت کے ایک مقام کے اندر تابع اور مطبوع ایک ہو جاتا ہے. وہ روحانی چشمے سے اپنے نبی کے چشمے سے پیتا ہے. اب وہ اس زمانے میں پوری ہو بات یا بعد میں پوری ہو, پھر وہ رحمت, اچھا ٹھیک ہے, اوکے, کیا مرزا صاحب پہ پھر نئی شریعت داخل نازل ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. میں شریعت, وہ الگ تھے ہی نہیں, تو نئی شریعت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ تو پھر شریعت تو ہو سکتی ہے نا ان پہ نازل, چاہے پرانی شریعت چلے ہو گی. سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئی یا نہیں ہوئی دوبارہ, کیونکہ پھر آپ مقام بدل نہیں سکتے آپ ان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی نبی تھے, دوسری بات بھی شرعی نبی کی حیثیت سے ہوگی یا پھر امتی نبی کی حیثیت سے ہوگی؟ آپ نے ان کا رتبہ لے لیا ان سے. نہیں, میں تیزی سے بول رہا, معذرت, کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے رتبہ لے لیا کہ وہ شرعی نبی تھے, اب آپ نے انہیں امتی نبی بنا دیا. نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد. آپ نے دلائل آپ نے یہ دیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی نبی, مرزا صاحب غیر شرعی نبی, یہ تو آپ نے فرق کر دیا نبوت میں ہی. کیسے کر دیا آپ نے؟
منصب ایک, جو شریعت ہے نا, کام ایک. دیکھو جی ایک جی سورج ہے نا, جو سورج ہے وہ چمک رہا ہے, جی جی وہ اس نے چمکتے رہنا ہے. تو ٹھیک وہ ہے سورج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. روحانیت تو پھر ان ہمیں, کی چلی آ رہی ہے. تو پھر چاند کی ہمیں کی ضرورت پڑ گئی کہ چاند ہمیں راستہ دکھائے گا؟ اس چاند کے اندر سورج نہیں ہے کیا؟ وہی سورج ہے, وہی روحانیت سورج ہے. اور چاند, سورج اور چاند ایک ہے. کبھی سورج اور چاند علیحدہ بھی تو ہوا کرتے تھے آپ کے عقیدے کے مطابق. جی وہ پہلے 1400 سال پہلے, اور پھر وہ روحانیت تو نہیں ختم ہوتی نا, وہ روشنی تو نہیں ختم ہوتی. نہیں نہیں, میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب چاند نہیں تھے ایک زمانے میں جب بتات کر رہے تھے؟ تو وہ کہہ تو بے رہی ہیں کہ شک. چاند کے اندر سورج پہ جو ہے نا سما گیا. سما گیا. اور ہاں, I mean, یہ کیسے سمانے ہوا, ذرا بیان کریں گی آپ؟ اس کے لیے آپ کو چاند جو ہے چاند کے صوفیاء کی اندر کتابیں سورج پڑھنی سما ہے. گیا. میں خود حیران ہوں کہ کیونکہ چاند کے اندر, سورج, اور چاند, جی جی چاند وہ کام بیٹا کرے یہ جو سورج بھی نہیں روحانیت کی کر پایا, باتیں نعوذ ہیں. باللہ. ہاں نہ ہاں, نہ نہ چاند نہ وہ نہ کام کر پایا, چاند وہ کام کر پایا جو سورج بھی نہ کر پایا, نعوذ باللہ. اور اور سورج چاند ہمیں, بارڈ ہے. اور چاند, چاند روشنی تب دے رہے جب دیکھیں چاند سے آپ فائدہ تب اٹھائے, نماز پڑھ. چاند سے آپ فائدہ تب اٹھائے جب سورج غروب ہو جائے, تب روشنی آپ لے اس سے. سورج دیکھیں غروب آپ ہوا ہے جو آپ کیا نام ہے لے رہے ہیں روشنی؟ الحمدللہ وہ کبھی غروب ہوگا بھی نہیں. یہی تو جماعت احمدیہ کا تو عقیدہ پھر ہے چاند کی کہ ضرورت جو ہی نہیں ہے, عقیدہ ہے. چاند چاند کی ہی نہیں ہے. ضرورت, اب پھر وہی کیوں ہے بات ہمیں؟ ہے, نعوذ باللہ, نقل کفر, کفر جی نباشر. جی, آپ قرآن کی آیت کا انکار کر دیں گے. کون سی آیت بیان کریں آپ؟ وآخرین منہم ٹھیک لما ہے, جلکوا بہم. کتنے رسول ہے؟ ایک. ٹھیک ہے, اور مقام اس کی سمجھے, بات سے ایک تب, ہی رسول ہے. اچھا ایک ہی رسول ہے, تو وہ ایک ہی کام کرے گا آ کے, ٹھیک ہو گیا. اور وہ کام ایک ہی کام کرے گا یا پھر دو علیحدہ کام ہوں گے؟ کیونکہ پہلی باسط میں تکمیل اشاعت ہدایت نہیں ہوئی, اور دوسری باسط میں ہو رہی ہے, کیونکہ پہلی باسط میں ناقص تھی. کام ڈیفرنٹ اب ہوگا. ناقص کو آپ اردو والا ناقص لیں گے تو آپ کو لگتا ہے آپ لوگ جو ہے نا بہت جلدی اگلے, کرتے ہو. جی جی, شاطمیت ہو گئی, شاطمیت ہو گئی. نہیں ذرا اس اچھا, چیز سے نکلو اور ان کو پڑھو, صوفیاء کو پڑھو. مرزا صوفیاء کے صاحب نے کلام اردو میں میں, یہ چیز جی جی, ہوتی ہے. ہاں اردو میں ناقص لفظ مرزا صاحب نے لکھا تھا یا کسی اور زبان میں ناقص لکھ دیا ہے؟ اس سمجھنا زمانے چاہ رہا کی ہوں میں. اردو آج کے جی جی, زمانے کی اردو سے بہت فرق ہے. اس کا مطلب اچھا, وہ ناقص لفظ کا پھر مطلب کیا ہے باجی؟ انہوں نے تو ناقص لکھا ہے, اس کا مطلب کم ہی بتا رہ دیں گئی آپ. تھی, یا تھوڑا سا وہ تھوڑا پرفیکٹ نہیں کم تھی, رہ گیا کمپلیٹ تھا. نہیں تھی, عیب تھا, نہیں, اگر داغدار دیکھو تھی. میری بات سنو, آپ اگر آپ شیشے میں دیکھ رہے ہو اور آپ کے جی سامنے جی, بھی چوچو ہے اور آپ بھی چوچو ہو, آپ جو ہے اگر اسامہ کو سامنے شیشے میں گالیاں دو گے یا ڈی گریڈ کرو گے تو وہ آپ ہی ہو. اس لیے یہ آپ چھوڑ دو کہ کوئی احمدی یا مرزا صاحب یا ان کے خلفاء کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں. میرے نزدیک بہت ہی منحوس ہوتے ہیں وہ احمدی جو مقابلے پہ لے آتے ہیں. چلے میں آپ کے, چلے اب آپ میرا فیوریٹ ٹاپک کھول رہی ہے ڈی گریڈنگ پہ, چلے میں کھول لیتا ہوں آپ کے لیے اب ٹاپک, ٹھیک ہے, میں نے روک کے رکھا ہوا تھا. کون سے سانپ کیا ہیں جو چھپائے ہوئے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں, کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, اجازت نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. تو ورنہ میں ایسے آرگومنٹ دے دیتا, آپ حقی بکی رہ جاتی, لیکن نہیں, ہم نہیں, انجسٹس ہو جائے گی ٹاپک کے ساتھ. اچھا ایک بات میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا انبیاء اجتہادی غلطی کرتے ہیں؟ آؤٹ آف کیوریوسٹی, میں ٹاپک ڈائیورٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا. وہ ہوتی کیا ہے؟ ہوتی کیا ہے؟ سنا بہت ہے اجتہادی غلطی. میں ڈیفائن کروں, بڑی اچھی کروں گا, آپ تیار ہیں؟ اوکے, ابھی کر دیتے ہیں. ہاں, میں نے سیٹ بیلٹ یہ لگائی ملے ہوئی ہے. گا, ایک منٹ رکیے گا, میں کر دیتا ہوں. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, ایچ ڈی میں دکھاتے ہیں. کفر ہمیشہ ایچ ڈی میں دکھانا بڑا ضروری ہے تاکہ نا فائنل ورک چلے. یہ جو ہے نا بڑی بڑی جو شور مچاتے ہیں نا, 140 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. جی جی, کیوں نہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم آپ کو کے دکھا بڑے اور دیتے ہیں. ان کے بڑے بھی یہ کہتے کہتے مر گئے. اجتہادی غلطی کو ڈیفائن کرتے ہیں آج ہم بیٹھ کے. مرزا صاحب لکھتے ہیں, یہ ازالہ خام میں لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, صرف اس قدر
تحریر کرنا کافی ہے کہ الہام رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو داخل دے کر، کس کو؟ نفس کو، ٹھیک ہے، کسی بات کے انکشاف کے لیے بطور استخارہ و استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے. یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ نفس. اور یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ وہ میری مرضی کے مواقف کسی کی نسبت کوئی برا یا بلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے. شیطانی اور الہام بھی کوئی تو ہوتے ہیں نا. ہاں اب بالکل، ابھی سنیں، آگے پڑھتے ہیں نا، ہم خوب پڑھتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں. اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکل جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں ایسا ہی انجیل میں لکھا ہے. سوری شیطانی کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دراصل شیطان کا کلمہ ہوتا ہے. یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے. تو مرزا صاحب لکھ رہے انبیاء کے ساتھ ان کی زبان پر شیطان اگلا جملہ پڑھیں. ہاں مگر دوبارہ بلا توقف نکالا جاتا ہے. نکالا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلی بار اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، ہو لیکن وہ سکتی تو ہے، فوراً نکال دیا گیا نا. فوراً نہیں. اچھا چلے، اب میں آپ کا یہ دیکھیں، ہمیں لوگ نا مجھے اللہ بڑے کبھی زیادہ، بھی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا. آر یو اس کی شور؟ بات ہے. اور باجی میں نا ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. اوکے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو. اس کو میں اللہ کے رسول بھی آ گئے. ایگری؟ جس نے کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اشتہاد میں، دیکھو ایک عام اللہ کے ہوتی ہیں، جی ایک ہوتا ہے جو نارمل لائف کے اندر وہ ہوتی ہے، وہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اوکے. اچھا، ہاؤ اباؤٹ دس باجی، ہاؤ اباؤٹ دس. دیکھیں میں آپ کو اتنی چھوٹ دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اینڈ پہ بہت ظالم چیز پڑی ہوئی، چھوٹ دے رہا ہوں آپ کو، میں لے لیں اینڈ آپ. پہ جیسے ہی آؤ گے اس سے پہلے براڈ بند کر کے بھاگ جاؤں گا. نہیں، لکھا ہوا ہے. مرزا بشیر الدین محمود صاحب تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو مشیع موت کے الفاظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کا درگاہ سے مردود ہے، کیونکہ خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا. اصول آ گیا. بالکل صحیح ہے. ہاں اب میں یہ مرزا صاحب کی تحریر سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ مگر وہ ہمیشہ غلطی پہ قائم نہیں رکھتے. یہ کس نے فرمایا ہے؟ مرزا صاحب نے. ٹھیک ہے، میرا آپ سے سوال ہے. جی دیوانی حسین جلد 21 پیج نمبر 280. ٹھیک ہے. ایگریڈ. اچھا میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادی غلطی پہ وفات پا سکتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے. ہرگز نہیں، ہرگز اور نہیں. اگر کوئی کہے وہ پا گیا پھر کیا فتویٰ لگائے گی آپ؟ سوچ سمجھ، وہ تو فتویٰ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. نہیں، فتویٰ نہیں لگانا. اچھا ایک تو یہ بات کے ہوگی، فتویٰ لگانے والی، لیکن وہ ہاں دیکھ کے پتہ چلے. لیکن آپ کفر تو جان سکتی ہیں نا اس بندے کو، اس نے کفر لکھا، کفر جانا اس کو، یہ تو کر سکتی ہے نا. فتوے کی اہمیت یہ آپ نے اس کو کفر جانا، کفر مانا. دیکھو میں آزاد پنچھی ہوں، میں کہہ دوں گی، لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اصولی طور پر بیسک جو رول ہے، ہاں اصولی طور پر بیسک اصول، ہم اصول دیکھیں. اس پہ کوئی بابا آئے یا مرزا صاحب آئے، جب امتیاز بھائی نے اصولی طور پر کفریہ فتویٰ دیا تھا کہ جی جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رکھتا ہے اور اس کے ماننے والے صحابہ اور اس کی بیویاں، وہ سب کچھ جو انہوں نے بیان کیا، اصولی طور پہ فتویٰ دیا اور سب بیچ میں آ گئے، چاہے وہ کوئی ہو یا نہ ہو. وہ فتویٰ اس لیے ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں سے سارے بزرگ کوئی بھی بیست ثانی نہیں تھا. اوکے، ان میں سے کوئی کسی کا مقام وہ نہیں تھا کہ ہم مقابلہ کر سکیں. اور مجھے پتا ہے آپ ازالہ وہام ریفر کرو گے، یہ تو 140 سال سے آپ لوگ کرتے آئے ہو. کیا ازالہ وہام میں کیا ہے؟ پتہ نہیں، میں تو نیچے میسیج دیکھا تھا. میں یقین مانے میں وہی حیدر نے مروا دیا مجھے. یقین مانے میں وہی کھول رہا تھا بیٹھ کے. ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر بننا ہے
473 دیکھیں ہم گیس کرنے لگے ہیں اگر نکل آیا تو رکے کوثر آپی آپ بے ہوش ہو چکی ہیں یا ہوش میں ہیں؟ جی نبیوں کے منکرین یہی کام کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا کام کرتے ہیں. 476 آپ لوگوں کے یہ سارے اعتراضات جو ہے نا 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے جس وقت آپ وہ بیسک مقام سمجھ لو گے کہ جماعت احمدیہ ان کو جو کیا سمجھتی ہے قرآن کے اچھا قرآن سے لیتی ہے وہ جی جو سمجھتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ تو ٹھیک ہے باقی تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جی قرآن بالکل میں بالکل قائم دائم. اچھا آج سنتے ہیں کچھ چیزیں. ٹھیک ہے وہ ہاں لکھتے بالکل ہیں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے ان کو ظاہری معنی نہیں کبھی کبھی بتائے جاتے. تو وہ لکھتے ہیں مثلاً اس خواب کی بنا پر جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ بعض مومنوں کے لیے باوجہ ابتلا کا ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کئی دن تک منزل در منزل طے کر کر اس بلدہ مبارکہ تک پہنچ گئے مگر کفار نے طواف خانہ کعبہ سے روک دیا اور اس وقت تک اس رویا کی تعبیر ظہور میں نہ آئی. لیکن کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امید پر یہ سفر کیا اب کے سفر میں ہی طواف میسر آ جائے اور بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب وحی میں داخل ہے. لیکن اس کے اصل معنی سمجھنے میں جو غلطی ہوئی. ابا جی آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بتا دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کو خواب آیا مرزا صاحب کے مطابق. اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تیاری کرو اور اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر مدینے سے نکل کے مکہ کی طرف چلے گئے اور اس دوران تک وہ کیا کہتے ہیں منزل در منزل طے کرنے تک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اجتہادی غلطی پر ہے. کیسا یہ تھا پہلا نقطہ میں نے آپ کو اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے دوسرا نقطہ بیٹھی ہوئی ہوں میرے پاس تو کوئی پر نہیں آیا. I'm not flying. اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے لائک ایک واقعہ بیان کیا ہے لیکن اس میں سوال کیا ہے. مرزا صاحب مجھے کہہ رہی ہے باجی جاہل یہ سب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ پھر ان حدیثوں کا انکار کریں. میں کہتا ہوں کہ بولے اگر حدیثیں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اجتہادی غلطی آپ انکار کر کے تو دکھائے ذرا. فتویٰ مرزا صاحب پہ لوٹ جانا کیونکہ مرزا صاحب نے ان حدیثوں کو ٹھیک ٹھہرا دیا. آپ کو پتہ ہے یہ بھی میں ثابت کر کے دوں گا. آپ حوصلہ رکھیں تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے. یہ میں تو بیٹھ کے چائے اور آگے لکھتے ہیں کھا رہی ہوں اور ساتھ میں ساما بھائی لوگوں نے احادیث پہ جانا ہے نا ان کو اتنا ضرور بتائیے گا کہ قرآن نے اسے فتح مبین کہا ہے. جائے خیر چلے جائے. ہم ادھر نہیں جا رہے ہم رہیں گے قرآن کے اوپر. قرآن ہی جماعت احمدیہ کی گواہی دے رہا ہے. تو پھر یہ غلط ہے لما جلکو بہم. باجی ابھی رکے تو صحیح نہ. وہ لکھتے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کیے تو آپ کو اس غلطی پہ متنبہ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادی غلطی پہ فوت. یہ جو ایگزامپلز ہیں اس میں ایسی کون سی نعوذ باللہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا سنت کا طریقہ نہیں بتا کے گئے یا وہ نہیں کر کے گئے. یہ تو عام زندگی کی ایگزامپل دی ہے. نہیں میں اصولی طور پہ بات کر آپ نے بھی کہا کہ اللہ کے انبیاء اجتہادی غلطی پہ فوت نہیں پاتے. ادھر استثناء دی گئی تھی کہ اسلامی اور غیر اسلامی. کہاں پہ لکھا ہوا اسلامی اور غیر اسلامی کہاں لکھا ہوا ہے؟ مرزا صاحب کا آپ نے پڑھ کے دکھایا تھا سامنے حوالہ. نہیں انہوں نے کہا اس میں یہ نہیں اسلامی غیر اسلامی لکھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اجتہادی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا. ہاں اور ان کی وفات سے قبل بھی ان کو کلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے اجتہادی غلطی پر. ابھی رکے کیا چاہتے ہو نکالنا کیا چاہتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ اور ان کی توہین کی ہے. نکالنا یہ چاہتا ہوں. مرزا صاحب خود اپنے مطابق اجتہادی غلطی پہ وفات نہیں پا سکتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہادی غلطی پہ وفات قرار دے دیا.
نہ صرف یہ جماعت بلکہ احمدیہ کا جی جی بولے اگر صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی غلطی کی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مدینے سے مکہ گئے تو وہ کس کے حکم سے مدینہ سے نکلے؟ حدیث کو چھوڑے، نکلے کس کے حکم سے؟ اپنے نفس کے پیروی کر یا پھر اللہ کے حکم سے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. اللہ کی مصلحت اور ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم اگر اللہ کے حکم سے ہوا تو اجتہادی غلطی کیسے؟ اور اگر نفس سے کیا کیونکہ آپ نے اجتہادی غلطی قرار دینا ہے تو پیچھے قرآن کی آیت کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے نفس سے کلام نہیں کرتے. دیکھو ساما جی یا مانے قرآن کی آیت غلط ہے یا مانے کہ مرزا صاحب غلط ہے. یہ سب نہیں، قرآن کی دونوں آیت صحیح ہیں. دونوں صحیح ہیں. آخری نہ منہم لما یلحقوا بہم، آپ آخرین مقام کو چھوڑے سمجھو. نا. یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. ٹک ٹاک کے اوپر دنیا جنت بن جائے گی. کل مسلمان اور احمدی آپس میں گلے مل رہے ہوں گے، میسیجز میں ہگیاں اور چمیاں اور پپیاں یقین مانے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس دلیل کو اپنی کتابوں میں اتنی بار لکھا اور بطور عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو یہ باجی ریکارڈ کر لے جو نیچے لکھ رہی ہے نا بکواس، جو لفظ لکھ رہی ہے بکواس. میں یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی سنسیریٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس کفر کو جس کو آپ بکواس کہہ رہی ہے اپنا عقیدہ بطور عقیدہ پیش کیا ہے. کیونکہ ہم مرشد بھائی ہم دو پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہم دونوں ہم جو پر بیٹھے ان کی بات کر رہا ہوں. جتنے مسلمان ہیں وہ سب یہی بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اجتہادی غلطی، بلکہ حدیث ہی کچھ اور کہہ رہی ہے اور اس کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مرزا صاحب ایک حدیث کو مس ریپرزینٹ کر کے اس کو یہ قرار دے رہے کہ اللہ کے رسول سے اجتہادی غلطی ہو. ہم مرزا صاحب کے انڈرسٹینڈنگ پہ بھی سوال نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے کہ آیا وہ جو کہہ رہے ہیں آیا قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا؟ قرآن کہتا اپنے نفس سے کلام نہیں کرتے. اگر وہ نفس کی پیروی، اور مجھے ایک بات تو بتائے، ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا آپ کو لگتا ہے جی میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں، ایک اصول میں بھی باندھوں گی باندھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ، آپ خود سوچے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچے اپنے نفس میں مخفی تمنا ایک سوچے اور شیطان اس میں ان کی حکمت میں ان کی سوچ میں داخل ہو جائے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. پیچھے ساتھ قرآن کھڑا ہوا ہے. اللہ رحم کرے. قرآن جو ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ بھی قرآن ہے. بات یہ ہے اسامہ بچے، جی جس وقت میں بات ہی بھول گئے. ہاں یہ جو بات ہے نا کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ انسلٹ کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو ہے آپ کو ایک نہیں ہزاروں بتائیں گے، ٹک ٹاک پہ نہیں پرائیویٹ میں بھی بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ کے بچے سے لے کر بوڑھے تک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سر چڑھ کر بولتی ہے. کوئی کتنا بھی مخالف بولتا ہے. نہیں آپ دیکھو، آپ یہ جو ایک بندہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ڈس رسپیکٹ کیا، آپ ان کا مقام دیکھو. جو جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن کی آیت کے تحت جو مقام ہے، میں بار بار جو کہہ رہی ہوں نا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس مقام کے تحت رسول ایک ہی ہے، بعثتیں دو ہیں. چلے اس مقام کے تحت ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی اپنے ہی آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے؟ آئی تھنک چلے میں آپ کا مقدمہ لے لیتا ہوں. ایک بات تو بتائے، جب آپ نے مرزا صاحب کو، کیونکہ آپ بار بار ایک آیت کوٹ کر رہی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور جو استدلال لیا گیا ہے، کیا موقع تو دے دے آپ. چلو بولو. آپ نے اس کے تحت مرزا صاحب کو کلین چٹ دی ہے کہ مرزا صاحب جو مرضی کرے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہے، اٹس آل گڈ ٹو گو. آپ کا استدلال یہی چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا. آپ کو لگ رہا ہے؟ ہاں مجھے لگ رہا ہے، میں بھی آئی کین بی کمپلیٹلی رانگ. میرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ کی جماعت کا دعویٰ، جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ دیکھیں جی ہم تو مرزا صاحب کو پرکھیں گے قرآن پر. اب آپ قرآن کو پرکھ رہے ہیں مرزا صاحب کی عبارت پر کہ مرزا صاحب کی عبارت ٹھیک ہے. ہاں قرآن کو ہم اس نظر سے دیکھیں گے. اب تو اپنے معنی آپ نے تو پوری بوٹ ہی چینج کر دی ہے باجی. قرآن مانو کے حساب کرو، کمپلیٹ کرو.
آپ مجھے بتا دیں پوری امت مسلمہ میں 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ وآخرین منہم سے ثابت کر کے دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سچے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سچائی رہی اس پہ بیس کرتی ہے. اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ اب میں لیٹس ہیو سیریس ڈسکشن آن دس ورس، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یہ آخرین کون ہے؟ یس. کتنی بار پوچھا تھا؟ حدیث مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. 3 بار پوچھا تھا. 3 بار پوچھا تھا اور پھر 3 بار پوچھا تھا. اور جب تیسری بار اللہ کے رسول خاموش نے تھے. میں آ رہا ہوں، مجھے میرا آرگومنٹ تو پورا کریں. 3 بار پوچھا تھا اللہ کے رسول، 2 بار خاموش تھے، تیسری بار جواب آیا تھا. اب میں بتا رہا ہوں کیوں ڈیلے جواب کیوں تھا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے صحابہ کو کیونکہ وہ اللہ کے کبھی رسول بھی ایک میں بتاتی ہوں ڈیلے دے. جواب اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات نفس اپنے کلام نفس سے نہیں کرتے تھے. بہت اعلیٰ ٹھیک ہو گیا. آپ وہ بہت ویٹ کرتے ہیں کہ اللہ جو بتائے گا. بہت سلمان فارسی والی بات اللہ نے ان کو بتائی. ٹھیک ہو گیا. اب میری بات غور سے جب آپ صلی اللہ، 2 چیزیں کہوں گا پھر میں واپس ٹاپک پہ آ رہا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو اللہ نے بتایا ہوگا تو نکلے ہوگا نا، یہ تھا وہ نقطہ. چلے دوسری بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، ہاں مرزا صاحب انکار کرے، آپ مت کرے، کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بات بتائی آخرین کے بارے میں، کیا صحابہ اکرام نے بعثت ثانی کو سمجھا؟ بالکل سمجھا. آپ نے مجھے ایک دلیل کسی صحابی، کسی تابعی، کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کا عقیدہ ان میں سے دکھانا ہے صحیح. میں بتاتی ہوں. میں ایک ایسی دلیل دوں گی جو بقول آپ کے آپ فلائی کرو گے، اڑ جاؤ گے. اوکے، لیکن چونکہ آپ میرے بچے ہو تو I don't want to do this. بات یہ ہے کہ صحابہ نے کس کے بارے میں پوچھا؟ کون ہے وہ آخرین کے بارے میں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آخرین میں رسول کون آئے گا. انہوں نے پوچھا تھا کہ آخرین سے کون مراد ہیں. تو پھر حضرت سلیمان نے فارسی کے کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ اور مرزا صاحب تو اللہ نے بتایا. پھر مرزا صاحب فارسی نہیں، یہ بھی بتا دیں اب. اللہ نے بتایا، لیکن اہل فارس حضرت سلیمان ان کی کچھ نانیاں دادیاں وہاں سے بھی ہیں. اب آپ لوگ دیکھو ٹاپک چینج کر رہے ہو بار بار. نہیں ٹاپک نہیں چینج کر رہے. ابھی اس ٹاپک کو جو اسامہ بھائی نے کیا ہے نا، اس کو تھوڑا سا کلوز کر لیں. آ جائیں پہلی چیز کر ہی دو. نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ثبوت دے دیں. اس نے مجھے کہا، چیلنج کیا ہے کہ ایک دے دیں. اس کے جواب میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے 3 بار آخرین کا پوچھا. انہوں نے ایک بار بھی پوچھا کہ وہ آخرین میں رسول کون ہوگا، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ تھا، وہ مانتے تھے اس بات کو. تو اب ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب نے پھر فارس پہ دلیل کی بات دی ہے. نہیں اسامہ بھائی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہ رسول، اس کا مطلب ہے کہ جو حضرت سلیمان نے فارسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی اب جو امیوں میں رسول آئے گا، جو امی رسول آئے گا وہ اہل فارس میں سے آئے گا. یہ کہا تھا کہ تم میں سے آئے گا ایک یا وہ زیادہ. لیکن جب وہ جو ہاتھ رکھا تھا نا، وہ بھی فیل کرو اس زمانے میں جب انہوں نے ہاتھ رکھا تھا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کچھ بتا رہا ہے، وہ دور سے اشارہ کر سکتے تھے. وہ بتا رہے کہ آج اس زمانے میں اگر کسی جماعت کے سر کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے تو بس آگے نہیں. مرشد بھائی نے مرشد بھائی آپ نے نہیں ساما بھائی، اس کے اوپر نا ایک دلیل یہ جو واپس بولے جس کے سر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا. تو آپ لوگ سمجھو نا کیسے ہاتھ ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ جو ہاتھ رکھا وہ بھی تو کچھ بتا ہی رہے نا. ہاں، میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں ہے کہ بھائی وہ کون ہوں گے. تم نے بولا کہ تم میں سے ہوں گے. آخرین منہم، منہم میں کیا ہے؟ تم میں سے. کوئی ایک شخص، رجل یا زیادہ.
بالکل صحیح بات ہے. आधा दो है, बासत दो नहीं है, ज्यादा नहीं कर सकते. मुझे भाई स्नूकर लगवा हाँ, दिया कोई ना मुझे भाई. आखरीन में बासत नहीं ठीक है. होनी है. अच्छा, आखरीन के लिए फिर रसूल आगे का जिक्र पहले आ चुका है. अच्छा, इसका इस मतलब है आयत के ऊपर नफ्स चूचू, आई एम चैलेंजिंग यू, इस आयत के ऊपर एक अलग बैठाओ, लफ्जी करेंगे, बामावरा करेंगे, सारी तफासिर खुलेंगी, आप बताना सर्फ और नहव खुलेगी. चैलेंज. ठीक है, डन हो गया, डन हो गया. मेरा एक नुक्ता आप ले ले, इसके ऊपर आपको सर्फो नहूब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आयत ही आपको चलने नहीं देगी, लेकिन आप कर ले, कोशिश कर ले. वैसे एक सवाल है, ये जो आखरीन है, इनमें से न मबूस होगा या इनके लिए मबूस ना. होगा? आखरीन के ऊपर वही काम होंगे ना जो पहले चार यानी कि बताए फिर थे. यानी कि इसका मतलब है कि अहले फारस इर्द गिर्द मिर्जा साहब के घेरे हुए होंगे, जैसे उम्मीयीन में से रसूल मबूस किया, ठीक है, और इर्द गिर्द तो फिर हाँ, उम्मीयीन थे आखरीन ना. में से भी. इसी तरह अहले फारस, पूरा कादियान अहले फारस था. नहीं, जरूरी नहीं है. अगर जरूरी नहीं अगर है. अहले फारिस में से एक आदमी भी या ज्यादा हो जाते, यानी कि यानी कि अरबी में एक से दो ज्यादा आ सकते या तीन. हाँ, तीन. तो इसका अरे, इसका मतलब है कि आप लोग तीन समझ बेइज्जत नहीं हो रहे गया. हो. मैं इस वक्त जनता की बात कर रही हूँ, जिनको आकर हाँ. उस बेइज्जत सानी ने सुधारना था. हाँ हाँ, इसका मतलब है तीन बेइज्जत तो नहीं है. अभी आप कह रही है दो, कभी कह रही है अब तीन. कितनी बेइज्जत है अल्लाह के रसूल की, दो या तीन? Don't try to put your words in my mouth, okay? Because I'm already eating sandwich. बेइज्जत Big कितनी है English. बाजी? बेइज्जत कितनी है? बेइज्जतें कितनी दो हैं, और पहली बेइज्जत वो आयत के अंदर शुरू में रसूल आ गया है, एक रसूल. आखरीन, जी 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 जी, रसूल एक आखरीन ही जो है. है, आखरीन जो है वो उम्मीजीन के बराबर है ना. उम्मीजीन और आखरीन मिनहुम, ये जो लम्हा तुम्ही है में आगे, से जो अभी नहीं मिले. बीहिम, लम्मा, बीहिम किसकी तरफ लौट रहा है? बीहिम किसकी तरफ लौट रहा है? लम्मा बीहिम यलहकु जमा का सीगा. बिहिम. बिल्कुल. बीहिम किसकी तरफ लौट रहा है? अहमदियों की तरफ, ये जो नीचे सारे बैठे हुए इनकी तरफ. नहीं नहीं, पीछे आयत में किसकी तरफ लौट रहा है? कसम से किसकी तरफ लौट रहा है बीहिम? नहीं, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहते हैं नीचे जो है उनकी तरफ. वो नहीं, वैसे बाजी बीहिम मुझे किसकी भाई तरफ लौट रहा है? ये मेरे साथ पंगे ले रहा है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने जिसागर, वो जबरदस्त बात. बाजी बीहिम किसकी तरफ लौट रहा है आयत में? मजाक देखिए, मैं भूला नहीं, सारी साल करते डेढ़ हो गया, मैं अपना सबक नहीं भूला. बिहिम में बताया तो है अहमदियों की तरफ भाई. आप लोग नहीं तो नहीं, आयत में वो पीछे से आयत शुरू हुवल्ला जी, वो जो पीछे है, जो पासत जहाँ पे, बीहिम किसकी तरफ लौट रहा है? दोबारा अरे। पढ़ना है. नहीं, हाय क्या मतलब है? दायत पढ़ो दोबारा. चले मैं पढ़ देता हूँ, रुके, मुझे सूरह जुमा खोल लेने दिया. अब आपने सूरह जुमा किधर गई है? रुके, सूरह जुमा किधर मैंने रखी हुई? यहीं पे रखी हुई, सूरह जुमा, ये आ गई. सामा भाई, इसको ना खोलें जरा. इसके ऊपर ना सूरह जुमा को खोलने से पहले सिर्फ इतना ही है, क्या इसके साथ नबीउल्लाह का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? क्या मुझे मतलब? भाई ये टू डेंजरस, मुझे भाई लेकिन ये समझ ही लग रही है. You're डेंजरस. करीमुल्लाह अच्छा, हुवल्ला हबीबुल्लाह जी. खेलते रहो. सही हो हुवल्ला गया. मैं जी, दोबारा बात से था. बोलूं? जी जी इसे बाद जी, में बोले करते आप. हैं सामा भाई. जी जी. मेरा सवाल ये है कि जब बास्ते सानी का अकीदा पेश किया जाएगा जमाते अहमदिया, क्या उसमें नबीउल्लाह साथ होगा या नहीं? वो हदीस में है, 3 बार नबीउल्लाह कहा गया है. आप बास्ते सानी के अकीदे को उसके साथ जोड़ना फर्ज है या नहीं, ये पूछा है. किसके साथ? बास्ते सानी को नबीउल्लाह के साथ. नबीउल्लाह कहाँ पे है? आयत में नबीउल्लाह कहाँ पे है? ये तो जिन लोगों का अकीदा है उनसे पता करें ना. वो कहते हैं कि नबीउल्लाह का जिक्र है, क्या वो इसके साथ अटैच होता है या नहीं? नबीउल्लाह 3 दफा कहा गया, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं, वो नहीं पूछ रहा. मैं ये पूछ रहा हूँ कि बास्ते सानी में नबीउल्लाह के साथ अटैच होगा या नहीं. मुझे सच में सवाल नहीं समझ आया. नहीं समझ आया कि जब ये कहा जाता है कि 3 दफा नबीउल्लाह कहा गया, हाँ, हदीस से लिया जाता है वो. ठीक है, और कुरान की आयत से लिया गया बास्ते सानी, जी.
وآخرین दोनों को मिलाएंगे एक साथ या नहीं? کیا فرق پڑتا ہے, کیوں ضرورت کیا ہے؟ قرآن نہیں, جب ملائیں گے یا نہیں. اچھا اگر ملائیں گے تو کیا فرق پڑے گا, ملائیں گے نہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ واسط ثانی کا عقیدہ نبی اللہ کی حدیث کے ساتھ ملایا جائے گا یا نہیں. بعثت ثانی کا عقیدہ جو ہے وہ آخرین منہم سے آ رہا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ نبی اس کے اللہ. ساتھ دلیل نبی اللہ کی حدیث لی جائے گی یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گئی. یہ جو ہے نا قرآن جو ہے نا وہ بعثت ثانی کا عقیدہ بتا رہا ہے. نبی اللہ والی جو دلیل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں. چونکہ بہت ہو چکے ہیں تو ان نہیں کے نہیں 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. نبی اللہ کی حدیث جو ہے 73 چلے میں اوپن کر دیتا ہوں, اس کو واسط ثانی کے عقیدے کے ساتھ جوڑا جائے گا یا نہیں؟ نہیں, وہاں پہ تو نہیں ہے بعثت ثانی کا عقیدہ. نہیں جڑتا ہے. نہیں عقیدہ نہیں, ایک طرف بعثت ثانی کا تو میں نہیں. ہنٹ ایک طرف رسول ہے ایک طرف نبی ہے, آپ بات کریں. وہ ایک ہی چیز ہے, جماعت احمدیہ میں رسول اور نبی میں فرق نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوال کا جواب دیں. دیکھیں اب اگر قرآن کی میں بات کروں گی اور آپ لوگ جو ہے مرزا صاحب کی یا خلفاء کی یا نہیں, مرزا صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ واسط ثانی سے جو عقیدہ اخذ کیا گیا ہے نہیں, اخذ کیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے خدا بنا لیے ہیں, ہے نہیں, بنا لیے ہیں. اسی طرح سے جب ایک عقیدہ اخذ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ حدیث نبی اللہ پیش کی جاتی ہے, کیا اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں بس واسط ثانی میں یا نہیں؟ وہ قرآن کی دلیل ہے, وہ ایک الگ بندے مطلب ایک الگ منصب کا بتا رہی ہے, وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو وہ اگر کوئی تو کوئی منع تو نہیں ہے نا کہ وہ قرآن اور حدیث کو اکٹھے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں سے اللہ کے واسطے میری جان چھڑواؤ. نہیں, صرف ایک چیز, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسط ثانی کا عقیدہ خود آنے کا نبی اللہ سے بیان کر رہے ہیں. نہیں, حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بیان. 73 میں 73 میں تو نبی اللہ جس نے آنا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. واسط ثانی میں پھر نبی اللہ کیسے اٹیچ ہوا؟ ارے کوئی معصوم احمدی اگر قرآن اور حدیث کو اکٹھے بیان کرنا چاہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو کہنے کا صرف اتنا سا ہے کہ اگر ہم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو ٹچ بھی نہ کریں تو یقین مانے کہ یہ اپنے قائد نہیں ثابت کر سکتے ہیں. I object my honor. اوکے, آپ آبجیکٹ کریں, لیکن میں آیت پڑھ دیتا تاکہ میں آپ سے سوال رکھ پاؤں. کریں آپ اسامہ بھائی کریں, کھول لیں. اب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکہم ویعلم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال المبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہاں پر جو بیہم کی ضمیر ہے, نا پہلے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سب اتنا سمپل کر لو کہ والذی بعث فی الامیین, اس کے بعد جو ہے وہ آخرین رسولا منہم بھی کر لو, وآخرین منہم. رک جائے. یہ جو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ہے, منہم جو ہے اور امیین جمع کا صیغہ ہے. یہاں پر جو آگے آخر ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, جو بیہم ہے, یہ بیہم کس کی طرف لوٹا آ رہا ہے پیچھے آیت میں؟ اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. کن سے نہیں ملے؟ رسول سے نہیں ملے. رسول سے نہیں ملے. ویری گڈ. دیکھیں میں مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو ایک رسول پہلے مبعوث ہوا تھا یا دو ہوئے تھے؟ رسول ایک ہی ہے اور تین نہیں, مبعوث کی بات میں باسط کی بات کر رہا ہوں. ایک میں بس بیہم, اچھا پہلی ایک باسط ہے پیچھے, لیکن
بیہم تو جمع ہے اور یہ آپ جنی نے مجھے غلط چاہیے. ہیلپ کی ہے, میں نے خام میں آپ کی ہیلپ ایکسیپٹ کر لی, ہیلپ ریجیکٹڈ. نہیں لے لے مت. وآخرین یہ آپ کو کہنے لگا تھا اس کے پیچھے نہیں چلیں, خود سے چلیں. وہی نا, نہیں لے. اب میں غلط دلیل نہیں دے رہا, مجھے نہیں تو لگا تھا ہو ہی کہ نہیں سکتا. ہم جو ہے نا وہ جمع کا ہم کس سیکھا کے ہے. ساتھ. جی تو رسول تو سنگل ہے, سوری باسا اور رسول, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ لما یلقبہم, جو ابھی ان سے نہیں ملے, یعنی کہ صحابہ کن سے نہیں ملے. او تو یہاں پہ بات تو گروہ کی ہو رہی ہے, رسول کی تو ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ. باسا تو ماضی کا سیکھا ہے, فیوچر کا ہے ہی نہیں ہے. تو آپ اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں باسا ہے کر دیا, تو آپ فیوچر میں کیسے باسا ثابت کر رہی ہے اس سے؟ نہیں میں نے نہیں ثابت کی, اس سے پہلی ریستی ہو رہی ہے. والذی باسا, وہی ہے خدا جس نے باسا مبوس کیا کر دیا ہے. امیین میں بھی جب یہ آیت نا, اور آپ کہہ رہے آگے سے آخرین میں بھی آپ جس طرح کر رہی ہے, تو مرزا صاحب 1400 سال پہلے آئے تھے. یہ تو آپ نے باسا کی پورا مفہوم ہی اڑا دیا. باسا تو ماضی کا سیکھا ہے, کر دیا ہے اللہ نے پہلے ہی, تو فیوچر میں کیسے لے کر آ رہی ہے آپ اسے؟ فیوچر میں آ رہا ہے کہ جو لما یلحقوا بہم کی وجہ سے. لیکن باسا تو پہ ماضی کا سیکھا, یہ تو آیت ہی ٹوٹ گئی. آپ تو جوڑی تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, نہیں هو الذی بعث فی الامیین, آگے آپ کہتے ہیں وآخرین, یہی تو آپ پڑھ رہی تھی نا, پیسے جوڑی تھی شاید کو یا نہیں؟ تو پھر یہ تو باسا تو ماضی کا سیکھا ہے, ہو چکا ہے. تو آپ مرزا صاحب ابھی آ رہے ہیں 1400 سال بعد, یا 1400 سال پہلے ہے. ایک باسا سے آپ دو علیحدہ باسط کیسے ڈیفرنٹ ٹائم ڈومین میں کیسے ایک فیوچر میں لے کے جا رہی ہے اور ایک پاس میں لے کے جا رہی ہے بھائی یک وقت, کیسے آیت نازل ہو رہی ہے آیت, لیکن باسا تو پہلے ہی ہو چکا ہے. دیکھو پوائنٹ ایک اچھا ہے, لیکن ہاں باسا ہوا ہے, پاسٹ ہے, لیکن اسے فیوچر میں کیسے آپ لے کے جائے گا؟ قرآن عربی کا الاؤ کرتی ہے. ابھی ان سے نہیں ملے, ٹھیک ہے باسا ماضی میں مان رہی ہوں, لیکن آگے یہ بھی تو ہے نا لما یلحقوا بہم, جو ابھی ان سے نہیں ملے. یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ اس وقت میں نہیں ملے اور تھوڑی دیر میں آ کے مل جائے اللہ کے رسول کو. کوئی کسی خاص گروہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. میں مفہوماً بات کر رہا ہوں, استدلال لے رہا ہوں جس طرح آپ لیتی ہے آؤٹ آف نو ویئر, میں بھی آؤٹ آف نو ویئر سے لے رہا ہوں لاجیکلی اسپیکنگ, کہ وہ لوگ ابھی اللہ کے رسول سے نہیں ملے اور مل جائیں گے. یو ٹاؤنٹ می, مرشد اس کو کنٹرول کر لو, یہ مجھے ٹاؤنٹ کر رہا ہے. پھر میں نے اگر آپ کو نہیں, اگر آپ ایک دیکھیں, میں مرشد بھائی سے چیز سیکھ چکا, قیاس پہ بات نہیں ہو سکتی, سمپل از دیٹ. آپ کی میری بات نہیں ہو رہی, بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے, اور حجت بھی وہ ہے. مرزا صاحب حجت نہیں ہے. I'm being very down, معذرت اگر آپ کو کبھی لگے, لیکن بات بحث کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھے اس چیز کو. میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں. میں نے اضافہ نہیں کیا تھا کہ وہی ہے جس نے امی لوگ, میں وہ با محاورہ کر رہی ہوں نا, وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول یا ایک عظیم رسول مبعوث کیا. اب وہ آگے بتائیں گے یہ 4 کوالٹیز, اور وہی ہے جو ان کے سوا, وہی ہے بریکٹ میں, اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی. اب اس کے بعد جو ہے بھیجے گا ہی ہوگا نا ایک دوسری قوم میں بھی. یہ کہاں سے آپ نے قوم اور یہ سب لیا ہے؟ چلو آپ قوم نہ لو تو انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی کر لو جو ان سے نہیں بھیجا ہے, پاسٹ ہے نا, رحمت اللہ عالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں ہے یہاں پہ تو یہ بات ہو رہی ہے. اور ان میں سے دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے, کیونکہ بات سا ماضی ہے, دوسروں کی طرف آپ بھیجا. اسے فیوچر گاہ کیسے لے لیا آپ نے؟ میری مرضی. اچھا نہیں بات دوسری بھی ہے نا, یہ جو آگے وہ آخرین ہے, یہ جمع ہے یا سنگل ہے؟ آخرین کس کی, اور یہ آخرین منہم کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ رسول کی طرف آئے. اب اصل بات آ گئی ہے, یہ آخرین منہم کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ امیین کی طرف. ہاں رسول کی طرف نہیں ہے, کیونکہ رسول نے آنا تھا, منہم ہے, وہ جمع ہے نا, اور منہم 2 سے زائد ہے, تو اللہ کے رسول کی 3 باسط ہوئی ہے, پھر جمع لے رہی ہے نا آپ یہاں پر. آخرینہ کے ساتھ منہم لگا ہوا ہے.
हाँ लेकिन क्या नाम है, रसूल कितनी बार अल्लाह ने भेजनी है, 2 बार या 3 बार? क्योंकि अरबी ग्रामर में 2 से जायद पर जमा आएगा ना। हाँ, लेकिन आप ये देखें ना, यहाँ पर जो है फिर तीसरी आयत होनी चाहिए जिसके अंदर होगा कि उनमें भी एक रसूल भेजेगा, उनमें भी। तीसरी आयत यहाँ पे मौजूद है? नहीं, तो फिर यहाँ पे इस्तेदलाल कहाँ से ले रही है? मैंने तो कहा है कि अगर होता 3 बेइज्जती हैं, यहाँ पे 2 बेइज्जती हैं। तो फिर अरबी ग्रामर साथ नहीं दे रही आपके, आप लेना 3-4 ही अरबी, आपके इस्तेदलाल से 3 बासत निकलती है लेकिन 2 बासत का जिक्र है आपके मुताबिक। इस्तेदलाल आप अरबी ग्रामर, अगर आपको इस्तेदलाल लीजिए अरबी ग्रामर के 3 लो और आपके मुताबिक 2 है। ये 3 वाली बात नहीं समझ आई, मुझे समझाया जाए प्लीज। 140 साल से ये लोग यही लगे हुए हैं, और क्या करना है? बाजी नहीं समा भाई 3 वाली बात मुझे समझाएं। मैं चाहूँगा कि बाजी अच्छा समझाएगी क्योंकि ग्रामर है। बाजी और थोड़ा सा आप खलूल अहमदियत से बाहर आए, थोड़ी सी हमें जमात के नैरेटिव को छोड़े, अरबी ग्रामर पे आए, दोनों बहन भाई बात करते हैं। आप माँ बराबर है तो बहन भाई कह दिया, वही मैं और ये कह रहा, मेरा भाई बन गया। माजरत। तो मैं चाह रहा हूँ कि आए इस पे थोड़ी सी ना अरबी पे थोड़ी बात करते हैं। कुरान की आयत है, इसको जो है ना अलग से टाइम देकर डिस्कस करना चाहिए, सामने लगा कर, और नीचे तर्जुमा लिखना चाहिए लफ्जी, और फिर उससे बंदा ले लेता है। लेकिन अगर वैसे सुनेगा हाँ, यहाँ पर जहाँ तक यार मैं समझना चाह रहा हूँ, आप फिर कलीमुल्लाह शुरू कर दिया आप लोगों ने। साड़ी मोहब्बत ही बड़ी है। मतलब कोई अनजान बंदा आ जाए तो उसको भी समझा देते हैं यार, ऐसा तो कोई नहीं है कि बंदा एक ठीक मासूम सा है, गरीब सा आ गया। बड़ा सिंपल सा रसूल है। ये जो आखरीन का लफ्ज है ना अपना साहिल भाई, और साथ मिनहुम है, ये जमा का सीगा है। और अरबी ज़बान में पहली बात तो ये आप लौटाओगे, वाह पीछे की तरफ लौटाता है, तो आप लौटाओगे किसकी तरफ? पहली बात ये उम्मीद की तरफ। हाँ, जमात अहमदिया का पूरा इस्तदलाल टिका हुआ रसूल पर। राइट बाजी, मैं गलत बात तो नहीं ना कर रहा? नहीं वल्लाह ये मुझे नहीं पता है। अच्छा, जमात अहमदिया का पूरा इस्तदलाल रसूल पर टिका हुआ है, उनकी पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि रसूल नहीं आना है उनमें। अरे हाँ, मुझे याद आ गया एक दफा याद देखे, मैं इसलिए तो दीदी से दलील दे रहा हूँ, मैंने कहा जवाब नहीं आ रहा अरबी ग्रामर। बाजी अरबी ग्रामर जान रही है, ये कैसे हो सकता है दलील ना आए आगे से? बाजी पूरी जमात का इस्तदलाल जो वाखरीन मिनहुम है वो लौटाना है रसूल पर, वरना उसके बगैर इनकी बात बनेगी नहीं। अब अरबी ग्रामर में क्योंकि इनको रसूल की तरफ भी लौटा दी जाए तो समा भाई फिर क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि फिर आपको 2 से ज्यादा पेशत माननी पड़ेगी अल्लाह के रसूल। कैसे? वो तो समझाए ना कैसे। नहीं ये कोई बात सुनो, रसूल वाली बात पहले क्लियर कर लो। बामुहावरा तर्जुमा मैं दोनों खुलफा का पढ़ती हूँ, वहां पर उन्होंने उनको मैं अरबी ग्रामर देखे बाजी, आप उस्ताद अरबी की आपस में शुरू हो गए। अच्छा हाँ करो बाजी, आप अरबी ग्रामर के उस्ताद है। आखरीन को आप रसूल की तरफ मोड़े, मुझे ये बताएं कि आखरीन को रसूल की तरफ मोड़ कर भी तीसरी बैसत का तरीकाकार आप कहाँ से निकाले? मुझे भी पल्ले मेरे भी कुछ डाले ना। अरे जमात अहमदिया की तरफ ये तर्जुमा करती है, और उन्हीं में से दूसरों की तरफ भी तो आप लोग भी यही तर्जुमा करते हो, आखरीन मिनहुम। नहीं तो उन्होंने तो आखरीन के साथ रसूल को जोड़ दिया ना, तो उससे तीसरी के कैसे निकला वो पूछ रहा हूँ। तर्जुमे में तो नहीं लग रहा कि रसूल की तरफ जोड़ा है, क्योंकि नहीं जोड़ा हुआ है जमात अहमदिया ने, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं ये बात ठीक है कि जोड़ दिया, जमात रसूल को साथ जोड़ दिया, लेकिन मुझे ये समा भाई आप क्यों नहीं बता रहे हैं तीसरी? क्योंकि अगर आप आखरीन मिनहुम को जोड़ेगी ना रसूल के साथ, आगे लम्हा यलहकू बिहिम जो है वो आगे से जमा का सीगा है, और जमा की दलालत पिछले जमाने में 2 से जायद पर होगी। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा साहब से पहले 2 बार दुनिया में आ चुकी है, 2 या 3 बार। यानी बेहिम जो है ये जमा है, तो अगर आप इसको रसूल के साथ जोड़ेंगे तो 2 बेइज्जतें नहीं 3 बेइज्जतें माननी पड़ेंगी, 4 बेइज्जतें लेनी पड़ेगी आपको, 2 पहले। कोई भी नहीं जोड़ा भाई तर्जुमे में। अगर मैं साबित कर दूं तो मिर्जा साहब की कुतुब से, मैं तर्जुमे से साबित कर देती हूँ, और मैं मिर्जा साहब की तहरीर से साबित कर दूं, मिर्जा साहब ने पूरा बाब लिखा हुआ है इस पे। फिर
وہ تفسیر میں اور میں ثابت کر دوں ابن ماجہ کی ریکارڈنگ سے, وہ ثابت کر رہا ہے بیٹھ کے. بھائی وہ استاد ہیں, میں ککھ نہیں. ہاں پھر ایسا نہ کہ وہ رسول پہ دلالت کرواتا ہے یا نہیں کرواتا, وہ کرواتا ہے. رسول پہ تو پوری دلالت ہے شاید کی, جماعت احمدیہ کا موقف ہے رسول سے ہٹو گے نہیں. رسول, اور مزے کی بات ہے رسول پہ دلالت کروانے کے بعد بھی نہیں بات بن رہی ادھر. یعنی اس کا باجی مطلب آج یہ ہوا بہت کہ کمال کی آخرین میں بھی بےستیں ہونی ہیں, بےستیں ایک نہیں ہونی, بےستیں ہونی ہیں. بھائی جی یہ پہلے میں بھی اس ہو کے چکی ہے ساتھ نہیں ہوں, بالکل نہیں ہوں, اس والے مفہوم کے ساتھ میں نہیں ہوں. حیدر یہ بتاؤ کہ آخرینہ کی مرفوع اور منصوب حالت کیا ہے یا مجرور حالت؟ حیدر بھائی کو اوپر لے. السلام علیکم. وعلیکم. وہ وہاں گیا وعلیکم اوپر. السلام. وہ وعلیکم السلام. حیدر بھائی ایمانداری سے مجھے ایک بات تو بتائے آپ, یہ آخرین عربی گرامر میں یہ آخرین پیچھے کس کی طرف لوٹ رہا ہے واو کے ساتھ؟ آخرین کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہاں یار واو ہمیں ہے تو نا. اتنا پتا ہے نا کہ وہ امیین کی طرف جو جاتا ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے. بتائے, لیکن جماعت کہتی ہے کہ امیین کی طرف نہیں لوٹتا. اب آپ کس کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں بھائی؟ منہم کی ضمیر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کس کی طرف جا رہی ہے, رسول کی طرف جا رہی ہے یا امیین کی طرف جا رہی ہے؟ ہم کی آخرین ضمیر جمع کی ہوتی ہے, ہوا ہما ہم. ہم جو ہے وہ ہاں جمع کی طرف ہی جائے گی نا. یس, یہ باجی آپ نے مجھے سکھایا ہوا ہے. اچھا میرے ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے ایک زمانے کی. I don't know how to find it. حیدر بھائی میرے دو سوال ہے آپ سے سمجھنے کے لیے. یہ جو رسول آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم پہلے تو یہ بات ہے, اگر ہم پہلے, کیا آپ کو پتا کہ جماعت احمدیہ استدلال کس پہ کراتی ہے وہ آخرین کو؟ کس پہ کرواتی ہے جی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں ایک یہ نہیں کہ کوئی ایسی سمجھنا, آپ کو پتا ہے, ایسے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں اگلا سوال رکھ پاؤں یا پھر پہلے جواب دے دوں. آپ جواب ہی دے دیں. میری نظر میں وہ رسول پہ کرواتی ہے, کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ رسول نے آخرین میں آنا ہے. ہاں, رسول نہیں ملا نا آخرین سے, ملحق نہیں ہوئے, لما یلحقوا بہم. ہاں, لیکن جماعت احمدیہ رسول کو آخرین سے ملاتی ہے استدلال کے لیے عربی گرامر میں, لیکن رسول اور آخرین کبھی مل ہی نہیں سکتے. رسول ملے گا ہی, سوری آخرین ملے گا ہی امیین کے ساتھ, کیونکہ ایک منہم بتا بیہم طریقہ, اور منہم اوپر ہے. واو عاطفہ کی وجہ سے, اگر وہ واو عاطفہ کو چینج, واو ڈفرینٹ قسموں کی ہوتی ہیں, کیونکہ آخرینہ رسول پہ جا ہی نہیں سکتا, لیکن واو عطف یا واو آخر یا واو یہ وہ کر کے وہ ہو سکتا ہے. لے آپ لے واؤ رسول, عطف آپ کے لے اوپر نہ رسول. جانا, انہوں نے سیم پہلی بیست کی طرح دوسری بیست کرنے شروع کر دینی ہے. باجی میں کی نے طرف جا رہی ہیں آپ؟ نہیں کر رہے, میں تو وہ نہیں ہے, باجی لے رہی ہے وہ مطلب, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دوسری بیست پہ جائے گی اس طریقے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیستیں نہیں ہیں بلکہ ان کو 3 یا 4 بیستیں مانی پڑے گی. دلائل میرے سے لے واؤ لیجیے گا عاطفہ اس پہ پہ. جائیں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح امیین کے اندر جو بیست تھی بالکل سیم ایگزیکٹلی وہی بیست آخرین کے اوپر ہونی ہے. کوئی کمی تبدیل سیم غلام شگرد کا انہوں نے اڑا کے رکھ دینا. باجی نہ کریں. نہیں, یہ جو سارے تحریریں ہیں نا, اس سے پہلے آپ بزی تھے شاید, میں نے ان کو سب کو اس بات کا اسی ایک بیست ثانی سے وہ آخری نام میں ان سے سارا جسٹیفائی ہو جاتا ہے. او پائی میں چلی ہوں, اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ اہل بیت تو چلے ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. بلال آیا سہل مجھے بھائی, بچانے کے لیے. بھیا بلال بھائی نے آ کے نہیں وہ چلے, بلال بھائی آ گئے, بلال بھائی کو بلال موقع بھائی دیتے آ ہیں. گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا ہی کمال کی گفتگو کرتے ہیں. ان کا آج انداز کل بیان بہت شیرین مٹھاس سے بڑا ہوتا ہاں ہے. کوئی شک, آج ماشاءاللہ. ایک دفعہ بھی نہیں میں گفتگو فرمائی ہے بلال. واقعی رب میں ہوں. اس کے بولنے سے پہلے بار تعریف کر دیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں نے بعد میں جو تعریف لینی ہے پہلے ہوگی تو بولنے کا فائدہ. نہیں تو باجی آپ ان سے یہ بھی تو پوچھیں نا کہ یہ تو اتنی دیر سے روحانی خزائن انہوں نے کھولی ہوئی ہے, تو جو خود ان کا کیا ماننا ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون. خیر, واہ, سمپل موقف. واپس چلو. یعنی کہ آپ تیار ہیں جواب سننے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واحد, میں کہہ رہا ہوں واحد لفظ استعمال کر رہا ہوں, مصداق ہے. انہی ٹھیک کے ہے, لیے آیت نازل ہوئی ہے, ان کی زندگی میں پوری ہو گئی ہے.
جو دو کوئی یہ ٹوک کہ موقف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اس وہ کے کہتے ہیں متعلق کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصداق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصداق ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو یہ رسول کہ مسیح کے باب میں ہے جو یہ نہیں 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 سنے غور سے الفاظ میرے آپ پکڑے، میرے الفاظ اتنے پکے ہیں، میرے بات غور سے سنیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصداق قرار دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں غلط ہے، اگر وہ دیتے ہیں مصداق قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت پہ، غلط ہے، چاہے آپ تحریر لے کر آئے اس پہ۔ شاہ اسماعیل شہید صاحب لکھتے ہیں کہ دین کی ابتدا و انتہا اسی آیت